شعب الایمان البیہقی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص نماز میں کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر اللہ رب العزت اسے 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو 100 کی جگہ اسے 50 نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں مکمل قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کی روح سے اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 100 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کم و بیش اگر ہم حساب لگائیں تو ایک صفحے میں کم سے کم 1500 حرف ہوتے ہیں، اور ان 1500 حروف میں سے ایک ایک حرف کی اگر 100 نیکیاں پکڑی جائیں تو کم سے کم 1.5 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ ہمیں ایک صفحے کی تلاوت پر یعنی محض ایک رکعت پڑھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے 1.5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور وہی اگر پورے صفحے کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش 50,000 حروف بنتے ہیں۔ کم و بیش اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کا مکمل ہم کم سے کم اگر اس کا حساب لگائیں، اس کا ایوریج نکالنے کی کوشش کریں تو 50 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم پورے رمضان المبارک کے مہینے کا اگر کوئی شخص مکمل رمضان المبارک کے مہینے کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، مکمل تراویح ادا کرتا ہے، مکمل قرآن مجید کو سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 7 کروڑ سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھیے، یہ ہے اللہ کی شان۔ مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر بھی رکھی، اور تراویح کی نماز بھی رکھی، اور صبح و شام اللہ رب العزت کی رحمتیں اور مغفرتیں برس رہی۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ایک شخص جس نے دن بھر کا روزہ رکھا ہوا ہے، دن بھر سے تھکاوٹ میں مبتلا ہے، پیاس میں مبتلا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے ایک نماز کی رخصت مل جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے 20 رکعت اور اس کے اوپر لگا دی، اور 20 رکعت بھی ایسے نہیں کہ مختصر قل هو اللہ اور انا اعطینہ سے پڑھ لیے جائیں، بلکہ 20 رکعت میں بھی 1.25 پارہ اور 1.5 پارہ کم از کم تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ اتنی لمبی نماز جو کم از کم 1 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ نماز اللہ رب العزت نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ بندوں کے درجات کو اور بندوں کے مرتبے کو بلند کر سکے، اور بندوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت نیکی عطا فرما سکے، تاکہ ہر کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن کامیاب ہو۔ جو شخص تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ روزانہ کی تراویح میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر لوٹتا ہے، اور وہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے نام اعمال میں محفوظ ہوتے ہیں۔ دنیا میں تو اس کا فائدہ نظر نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں اس کی اہمیت کا اور اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تراویح کے نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔